السلام علیکم جی ناظرین، میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹ آل۔ ناظرین، آج اس خصوصی عالمی نیوز بلیٹن میں ہم آپ کے لیے امریکہ، ایران، روس، یورکن اور یورپ سے متعلق آج کی اہم ترین خبر، بین الاقوامی خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو تک آخر ضرور دیکھیے تاکہ دنیا بھر کی کوئی اہم خبر آپ سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی فوج مفادات یا اتحادی ممالک کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ بھرپور جواب دے گا۔ دوسری جانب ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ اگر اس کے خلاف مزید فوجی کارروائیاں ہوئیں تو وہ اپنے دفاع میں سخت رد عمل دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز میں جہازوں، رانی تیل کی ترسیل اور عالمی تجارت بھی دباؤ کا شکار ہے، جبکہ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے سفر کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ناظرین، روس اور یورکن کے درمیان جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق روسی افواج نے یورکن کے مختلف شہروں پر میزائل ڈرون حملے کیے، جن کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یورکنی حکام کا کہنا ہے کہ کئی رہائشی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ امدادی ٹیمیں ملبے ہٹانے اور زخمیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ ادھر یورکن نے اپنے مغربی اتحادیوں سے مزید فضائی دفاعی نظام اور فوجی امداد کی درخواست کی ہے۔ ناظرین، تجربہ کاروں کے مطابق جنگ کا جلد خاتمہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور دونوں ممالک اپنی اپنی عسکری حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین، یورپی یونین کے رکن ممالک نے مشرق وسطیٰ کے صورتحال پر ہنگامی مشاورت شروع کر دی ہے۔ یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو توانائی کی فراہمی، تجارت اور خطے کی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے۔ یورپی ممالک سفارتی کوششوں کو تیز کرنے اور تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ناظرین، معاشی ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ دکھایا جا رہا ہے۔ سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال کے باعث متحد رویہ اختیار کر رہے ہیں، جبکہ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی دباؤ دکھایا جا رہا ہے۔ اگر کشیدگی مزید بڑھی تو ایندھن، شپنگ اور دیگر شعبوں میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں، جس کے اثر دنیا کے کئی ممالک کی معیشت پر پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، واشنگٹن میں امریکی حکومت اپنی اتحادی ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں امن و استحکام ان کی ترجیح ہے، تاہم امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسی دوران امریکی سفارت خانوں نے مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک میں اپنے شہریوں کے لیے احتیاطی سفر ہدایت کی جاری رہی ہے۔ روس نے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ روسی حکام نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال کے بجائے سفارت کاری کا مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس، امریکہ، یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے حالات ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہوئے ہے۔
رخ کرتے ہیں سعودی عرب کے جانب، جہاں مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اہم سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خطے کی موجودہ صورتحال پر عالمی رہنماؤں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سعودی قیادت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے کم کیا جائے تاکہ پورے خطے میں امن و استحکام برقرار رہے۔ دوسری جانب سعودی حکومت بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھا جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کو محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی رکاوٹ کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔